الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ حسب معمول آج پھر آپ کی خدمت میں ازالہ شبہات کے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ جیسے پہلے ہمارا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم شبہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کا ازالہ جو ہے وہ کرتا ہوں۔ آج جو شبہ ہے پہلے وہ سن لیں اور پھر اس کے بعد اس کے ازالے کی طرف آتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت پڑھ کر شبہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری آیت ان کی بھی میں تلاوت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جو مسلمان انبیاء اور صالحین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا مدد لینے کے لیے استغاثہ کے لیے ان کے ہاں رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، جیسا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم ہر نماز میں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی شرائط لگا دی جاتی ہیں، وہ یہ کہ جو مدد ہے وہ کسی ایسے آدمی سے لی جا سکتی ہے جو قریب ہو، زندہ ہو اور مردہ نہ ہو اور اس کے اندر مدد کرنے کی طاقت ہو، اور جس بات کی مدد لی جا رہی ہے وہ عام روٹین میں انسانوں کی طاقت میں ہو، اور اگر انسانوں کی طاقت میں وہ نہ ہو تو اس سے کسی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا مدد نہیں لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ دو آیتیں اور ہیں۔ ایک سورہ یوسف کی 18 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اسی طرح سورہ انبیاء کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما دے کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ فرما، احکم بالحق وربنا الرحمن، اور ہمارا اللہ بہت مہربان ہے، المستعان علی ما تصفون، اور ہم اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان صفات سے بری ہے جو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس کو صاحب اولاد کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیات کی تلاوت کر کے بڑے زوردار طریقے سے یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ سے مدد طلب کرنا شرک ہے اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یہ نہیں مانگنی چاہیے۔ لیکن جب یہ بات کر دی جاتی ہے تو ساتھ اس کے جو متصل بات ہے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو پھر
ہم جو ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں. مثلا ابھی یہ ریکارڈنگ سے پہلے میں نے ایک دوست ہیں یہاں پر، ان سے کہا کہ وہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے ذرا مجھے دے دیں. انہوں نے دے دی. ایک میں مثال دے رہا ہوں. ہم ایسی مدد دن رات ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں کہ مجھے وہ چیز دینا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا مدرسہ چل رہا ہے، پلیز اس کے لیے کچھ چندہ دینا، اور میرا یہ فلاں پروجیکٹ ہے، یہ چیریٹی کا پروجیکٹ ہے. ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو یہ جتنی مددیں ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں اس آیت کی روح سے تو وہ ساری کی ساری شرک ٹھہری. پھر تو کسی سے کسی قسم کی مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے. اگر کپڑوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں. پانی کی ضرورت ہے، وہاں کوئی چیز پڑی اس کو اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں تاکہ عقیدہ توحید جو ہے وہ مضبوط ہو، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کی جائے. اس آیت کا ظاہری معنی تو یہ نکلتا ہے. جہاں تک مجھے علم ہے قرآن کریم کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ نارمل طریقے کی جو چیزیں ہیں ان میں تو تم ایک دوسرے سے مدد لے لیا کرو، لیکن جو چیزیں انسانی طاقت سے باہر ہوں ان کے لیے کسی سے مدد طلب نہ کرو. یعنی یہ تفریق، یہ ڈیفرینشیٹ، یہ فرق جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے فرق کو بیان نہیں فرمایا. یہاں تو مطلق ہے کہ کسی سے بھی کسی قسم کی مدد طلب کر ہی نہیں سکتے. ماں سے، بہن سے، بھائیوں سے، دوستوں سے نہیں کر سکتے. اب وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ روٹین کی چیزیں ہم کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، قرآن کے اندر اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کو مزید شبہ ڈالنے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، وہ خود بنا لیا گیا ہے، تحت الاسباب اور فوق الاسباب. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے دائرہ کار میں آتی ہیں عموماً اور ہم ان کو ایک دوسرے سے استعمال کی چیزیں لیتے ہیں، وہ تو ہیں تحت الاسباب، یا اس کو کہتے ہیں امور عادیہ، جو عادتاً ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں. یعنی سپر نیچر اور ود ان نیچر، جو ایک فطرتی طور پر ہم لیتے ہیں وہ تو جائز ہیں، اور جو ذرا نیچر سے اوپر ہیں وہ شرک ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ان کا ذکر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر روز میں بھی یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ فرق ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ابھی تک نظر نہیں آیا کہ یہ کہاں ہے کہ ود ان نیچر کی مدد لے لیں لوگوں سے اور سپر نیچر کی نہ لیں. اس آیت کے اندر یا کسی دوسری آیت کے اندر یہ چیز قرآن کریم میں مجھے کہیں نہیں ملی. اصل بات یہ ہے کہ مدد جب ہم کسی سے لیتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی چیز کے لیے ہو یا وہ بڑی چیز کے لیے ہو، اس کا معنی تحت الاسباب فوق الاسباب یہ لغو بات ہے، یا امور عادیہ اور غیر عادیہ یہ لغو ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. اور نہ ہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر اس کی ہے کوئی کچھ تحقیق ہے، اس کا بیان ہے. معنی یہ ہے کہ اگر کسی سے مدد مانگے تحت الاسباب میں، چھوٹی چیزوں میں، ود ان نیچر جو عام لوگ کرتے ہیں، تو کیا سمجھ کر کسی سے مانگا جا رہا ہے، اس کا اعتقاد اس کے اوپر کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. ایک دہریہ ڈاکٹر، ایک دہریہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، وہ ایک پیراسیٹامول اٹھاتا ہے اور خدا کی ذات کا تو اس کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں، نعوذ باللہ. وہ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس میڈیسن نے شفا دے دی، دس میڈیسن کیور می، اس نے مجھے کیور کر دیا. اللہ کو تو وہ مانتا نہیں.
اب اس کا اتنی بات کہنا شرک ہوگا، حالانکہ یہ چیز فوق الاسباب سپر نیچر میں نہیں آتی، یہ تحت الاسباب میں آتی ہے، کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم ہر روز ڈاکٹروں حکیموں سے دوائی لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک دوائی کا مسئلہ پر ہے شرک۔ کیوں؟ کہ اس کا اعتقاد دوسرا ہے، اور جب مسلمان وہی میڈیسن لیتا ہے تو اس کا وہ اگر یہ کہہ دے کہ مجھے اس سے آرام آیا ہے، مجھے شفا ملی ہے، تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے شفا رکھی ہے، اس وجہ سے مجھے یہ شفا ملی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ سپر نیچر ود ان نیچر کا مسئلہ نہیں ہے، جو ہم عام روٹین میں کام کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ تم کس نیت سے کسی سے کچھ طلب کر رہے ہو۔ آگے جا کر میں قرآن کریم کی آیات سے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ سپر نیچر اور ود ان نیچر کا قرآن نے کنسپٹ کس طرح بریک کر کے رکھ دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کا کہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ عوام سے جب کوئی چیز لی جاتی ہے، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھے پانی کا گلاس دیا، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کو یہ طاقت۔ تو تحت الاسباب میں اگر یہ کہیں تو مانگ تو ہم اس سے رہے ہیں، عام آدمی سے پانی کا گلاس مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں، لیکن نظر اس پر نہیں ہے، توکل اس پر نہیں ہے، نظر خالق کے اوپر ہے، نظر دینے والے کے اوپر ہے۔ یہ تو صرف اس کا سبب بن رہا ہے، یہ اس کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اگر اس نظریے سے، اس طریقے سے کسی سے مدد مانگیں تو وہ عام روٹین کی مدد ہو، ود ان نیچر ہو، سپر نیچر ہو، تحت الاسباب ہو، تو اس کا مانگنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے جب انبیاء اور صالحین سے فوق الاسباب بڑی چیزوں کی مدد طلب کریں جو عام انسانوں کی طاقت میں نہیں ہے، تو اس وقت بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے ہمارا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی، یہ صالح بندے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، یہ صرف ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام کرنے کی طاقت دی ہے، لیکن ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بڑا کام عام عوام سے ہٹ کر کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور واللہ المستعان علی ما تصفون کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے طلب کرے تو چھوٹی بڑی چیز کا سوال نہیں، سوال یہاں کا ہے کہ وہ کس طریقے، کس نظریے سے اور کس عقیدے سے وہ کوئی چیز کسی سے طلب کر رہا ہے۔ اگر نعوذ باللہ اس کا نظریہ یہ ہو جائے کہ یہ پانی کا گلاس دینے والا مجھے یہ خود دے رہا ہے، یہ طاقت اس کے اندر ہے، تو اس بات سے عام آدمی سے پانی کا گلاس لینے میں بھی شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہاں نظریہ بدل گیا۔ اب مدد تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، لیکن ذریعے اور واسطے سے کرتی ہے۔ یہاں پر میں دو قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یہ دونوں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دونوں سورہ بقرہ میں آئی ہیں، آیت 45 اور 53، دونوں کا مضمون ایک ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب مدد دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر جو ذریعہ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے نماز اور صبر۔ تو معنی یہ نکلا کہ اللہ کی ذات سے مدد مانگنے کا خود رب العالمین نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ کسی ذریعے سے اس سے مدد طلب کی جائے۔ وہ ذریعہ نماز بھی ہے، وہ ذریعہ صبر بھی ہے، وہ ذریعہ جہاد بھی ہے، وہ ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، وہ ذریعہ صالحین بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں۔ اللہ نے خود مدد طلب کرنے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی نہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے میرے پاس سے ہو کر آؤ تو میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ مائدہ اور آیت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جب نیکی کا کام ہو، ہم مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے جب نیکی کا کام ہو تو تم ایک دوسرے کی مدد کرو،
اور اگر گناہ کا کام ہو تو مدد نہ کرو۔ اگر انسان مدد کر ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ حکم کیوں دے رہا ہے؟ مدد کر سکتا ہے کیسے؟ اللہ کی عطا سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرنے کا حکم ہے۔ لیکن جب عام لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنے دائرہ کار میں مدد کرتے ہیں، اور جب انبیاء اور اولیاء صالحین جب مدد فرماتے ہیں تو وہ اپنے دائرہ کار میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا مدد کرنا ان کی شان کے مطابق ہوگا، انبیاء کی مدد کرنا ان کی شان کے مطابق ہوگا، صالحین کا مدد کرنا ان کی شان کے مطابق ہوگا، اور ہم ایک دوسرے کی جب مدد کرتے ہیں وہ ہمارے حال کے مطابق ہوگا۔ لیکن مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ حضرت یہ سورہ کہف آیت 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین کا قصہ آپ نے سنا ہے، سورہ کہف کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار بنائی تو وہ کہنے لگے فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو ذوالقرنین نے کہا، ان سے لوگوں سے کہا کہ میری مدد کرو قوت بازو سے، تم میری مدد کرو۔ اب حضرت سید ذوالقرنین کا لوگوں سے کہنا کہ تم میری مدد کرو، اگر مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں طلب کی جا سکتی تو پھر انہوں نے فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ کیوں کہا؟ یہاں کسی کے ذہن میں پھر سوال نہ آ جائے کہ یہ مدد تو تحت الاسباب تھی، انہوں نے کہا یہ اینٹیں گارا لاؤ اور فلاں چیزیں لاؤ میں دیوار بنا دوں، یہ تو عام مدد تھی۔ میں کہتا ہوں مدد تو عام تھی، لیکن اگر ذوالقرنین کی نیت یہی بات وہ شیطان سے کہہ دیں، یہی بات وہ جنات سے کہہ دیں، اور ان کا عقیدہ ہو یہ خدا کے حصے دار ہیں اور نعوذ باللہ خدا کی اولاد ہیں اور یہ مدد کر سکتے ہیں، خالق پر نظر نہ ہو، لوگوں کے بارے میں ان کی یہ ہو کہ ان کے اندر اپنے آپ مدد کرنے کی طاقت ہے اور یہ معبود ہیں، خدا کے حصے دار ہیں، اگر یہی بات کسی یہ نظریے کے ساتھ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ مجھے تم وہ تانبے کی چیزیں لا دو اور اس میں میری مدد کرو، تو کیا ایمان ہوگا؟ نہیں، ایمان نہیں ہوگا، شرک ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین نے جب یہ فرمایا تھا ان کی نظر خالق پر تھی، ان کو وہ محض سبب سمجھ رہے تھے کہ یہ کام کریں گے، اصل میں ان کو طاقت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان کے دائرہ کار میں آتی تھی۔ یہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ذرا تفصیل شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیے مددگار، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی مددگار ہوتی ہے؟ کسی سے مدد طلب کی جاتی ہے؟ ہاں، سورہ النساء اور آیت ہے 75، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ یہ تھوڑی سی میں یہ بات بتا دوں کہ مسلمان وہ جو مکے میں مظلوم رہ گئے تھے وہ مظلوم مسلمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے آ گئے، صحابہ ہجرت فرما کے آ گئے اور کچھ لوگ وہاں پر رہ گئے۔ اب وہ اللہ کے حضور یوں دعا کرتے ہیں جو مظلوم مسلمان ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم، وہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا۔ یہ دعا کا پہلا جملہ ہے۔ اور لے کیسے جا اور شہر سے نکال کیسے؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اے اللہ تو ہمیں کوئی مددگار عطا فرما جو ہماری مدد کرے اور ہماری مدد کر کے ظالموں کے شکنجے سے نکال کر ہمیں اس شہر سے دور لے جائے۔ اور 2 مرتبہ یہ لفظ ہے ولیہ اور نصیرہ، اس کا معنی دونوں جگہ ایک ہے کہ مدد کرنے کے لیے کوئی بھیج، جس کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ وہ مدد تو اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کر رہے تھے، مگر ساتھ یہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ایسے مدد نہیں فرماتا، بلکہ مدد وہ کسی کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر عرض کر رہے ہیں، یا اللہ تو کو مددگار عطا فرما جو ہماری مدد کرے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی مددگار ہی نہیں سکتا تو وہ اللہ سے یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں مددگار دے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے مدد تو وہ کرتا ہے مگر کسی سبب اور ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ جس طرح مکے کے مظلوم مسلمان اللہ کے حضور سے جب مدد طلب کرتے تھے، وہ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور یہ کہتے تھے کہ وہ ولی عطا فرما، نصیر عطا فرما۔ اسی طرح ہم جب مدد کے لیے عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور، ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنے نبی انبیاء کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، صالحین کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، ان کو ہماری مدد کا ذریعہ بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، مددگار ہوتے ہیں، اور ان کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے ہی اختیار فرمائی ہوتی ہے۔ اور ان مظلوم مسلمانوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں قبول فرمایا کہ فتح مکہ کی صورت میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور مکہ فتح ہوا، اور وہ لوگ جو تھے ان پر جو ظلم ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے جو مدد مانگی کہ جو مددگار ہمارے پاس آئے، جو ہماری مدد کرے، ان مسلمانوں کا کیا نظریہ تھا کہ ان کے اندر اپنے خود بخود مدد کرنے کی طاقت ہوگی یا ان کو اللہ یہ طاقت دے گا؟ ظاہر ہے وہ اللہ سے طلب کر رہے ہیں تو وہ عطائی مدد کے قائل ہیں کہ ان کے پاس ہاں یہ مدد کرتے ہیں مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور جب مشرکین اپنے حبل، لات اور منات سے مدد طلب کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کریں گے، اللہ نے تو ان کو طاقت ایسی دی نہیں تھی، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مدد کریں گے جو ان کے پاس طاقت تھی تو اللہ تعالیٰ کی، یہ مدد کریں گے اپنی طاقت سے، اور نعوذ باللہ خدا کی اولاد سمجھ کر ان سے وہ مدد طلب کرتے تھے۔ اس لیے ان کا مدد مانگنا جب کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہم ان ملعونوں سے مدد نہیں مانگتے، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تو جن ذریعے سے مدد فرماتا ہے وہ ذرائع ہمارے لیے مہیا فرما دے۔ اور ان میں نماز بھی ہے، صبر بھی ہے، انبیاء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں، ان کا آگے بیان آتا ہے۔ اور یہاں ایک آیت کے اندر تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جنگ ہو رہی ہو اور جنگ کے اندر خون بہہ رہا ہے، اور ایک طرف 1000 کافروں کی تعداد ہے جنگ بدر میں، اور دوسری طرف صرف 300 مسلمانوں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد عطا فرمائے۔ اب فرشتوں کا جنگ بدر میں آنا اور مسلمانوں کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ملائکہ نے مدد کی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ملائکہ کے آنا اور یہ بشارت تھی ان کے لیے کہ وہ دلیر ہو جائیں، ان کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے، مگر فرشتوں کے ذریعے سے اس نے مدد فرمائی۔ تو جیسے فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء اور صالحین کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مدد فرماتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے یہ بہت سے مقام پر آیت آتی ہیں، سورہ انفال اور آیت 62، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو کیسے دے سکتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے جس نے تیری مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے وہی ہے جس نے تیری مدد فرمائی۔ کیسے مدد فرمائی؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تمہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے مومن عطا فرمائے، بس ان کے ذریعے سے تیری مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں
حضور کی مدد جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ملائکہ اور مومنین کے صحابہ کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی مدد کا سبب بھی نہیں بن سکتا، مدد کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں نے تیری مدد ان کے ذریعے سے فرمائی؟ اس طرح کی قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ، بے شک اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے، وہ مولا ہے، جبرائیل بھی مدد فرماتے ہیں، اور نیک جو صالح مومن ہیں وہ بھی مولا ہیں، اور ملائکہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مولا کا جو لفظ فرمایا اس کا معنی مددگار ہے، یعنی جبرائیل بھی مدد کرتے ہیں، جبرائیل مدد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو تباہ بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی تباہ ہی نہیں کر سکتا تو یہ بتائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو کس نے الٹ کر تباہ کیا تھا؟ اور یہ سپر نیچر میں آتا ہے یا ود ان نیچر میں آتا ہے، یا عام روٹین میں آتا ہے، یا روٹین سے باہر جا کر آتا ہے؟ یہ ان کی شان کے مطابق تھا، انہوں نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا، ان کو نقصان پہنچایا۔ اب جب قرآن کریم کی آیت و سورۃ یونس کی پڑھی جاتی ہے نا 106 کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہ پکارو، کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ وہ آیات در حقیقت شیاطین، جنیوں کے لیے، سورج، چاند اور بتوں کے لیے ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو قوم لوط کی بستیاں تباہ ہو گئیں، حضرت ہود علیہ السلام کی بستی تباہ ہو گئی، شعیب علیہ السلام کی بستی کو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے تباہ کر دیا۔ تو کیا انہوں نے یہ نقصان پہنچایا کہ نہیں؟ اگر اللہ کی ذات کے سوا کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا تو ان کو جبرائیل نے کیسے نقصان پہنچا دیا؟ تو اب صورت آئے گی، تب یہ صاف ہو جائے گی کہ نہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام نے نقصان تو پہنچایا ہے مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پہنچایا ہے، انہوں نے نفع تو پہنچایا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد تو انہوں نے کی ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کی ہے۔ تو اللہ کے بندو یہی تو بات ہے کہ اللہ مدد فرماتا ہے لیکن ذریعوں سے۔ جب انبیاء اور صالحین لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا ان سے مدد طلب کی جاتی ہے تو وہی مدد طلب کی جاتی ہے جس کی طاقت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ مشرکین کا مدد مانگنا اور تھا، وہ ذریعہ اور واسطہ نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے، فرض کریں وہ ذریعہ اور واسطہ نہیں سمجھتے تھے، میں نے بہت اپنے پچھلے نشستوں میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ ان کو مستقل خدا سمجھتے تھے اور خدا کے مقابل سمجھتے تھے۔ پچھلی بار میں نے یہ قرآن کریم کی آیت آپ کو سورہ صافات کی 125 آیت پڑھ کر بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، وہ ان کو بلاتے ہیں مدد کے لیے اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو ترک کر ان کے پاس جاتے تھے۔ ان کو ذریعہ اور وسیلہ کیسے سمجھتے تھے؟ وہ تو ان کو مستقل ذاتی سمجھتے تھے کہ یہ ہی ہیں، اور ذریعہ اور وسیلہ تو وہ تھے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی نہیں تھا۔ اور وہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، امید ہے کہ ابھی یہاں تک ایسا زمانہ نہیں آیا کہ یہ بات آ جائے، لیکن میں صرف کلیریفیکیشن کے لیے کہتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ ان کو، شیاطین کو، جنات کو، چاند سورج کو اور بتوں کو وہ ذریعہ سمجھتے تھے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو معبود سمجھتے تھے، ذریعہ نہیں سمجھتے تھے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے تھے کہ یہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود کہتے تھے۔ تو کیا وہ ذریعہ تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا تھا؟ اللہ نے تو ان کو مدد کرنے کا مجاز بنایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ذریعہ اور واسطہ ان کو بنایا ہی نہیں، یہ تو ذریعہ اور واسطے انہوں نے خود ان کو بنا لیا تھا اگر وہ ذریعہ واسطہ سمجھتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا واسطہ ہے۔ نبی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، تو سچے نبی کی تابعداری کرنا، اس کو ذریعہ سمجھنا، یہ ایمان ہے۔ اب ایک وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، وہ ذریعہ ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نبی خدا کے ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے تو چلو ہم ایک اپنا نبی اور بنا لیتے ہیں،
اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے نبی بنا لے تو کیا وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا واسطہ بن جائے گا؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے گا کوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ نبی وہ ہے جسے اللہ بنائے، اور ذریعہ وہ ہے جسے اللہ ذریعہ بنائے، واسطہ وہ ہے جسے اللہ واسطہ بنائے۔ انہوں نے تو خود گڑھ لیے تھے، انہوں نے خود واسطے بنا لیے تھے، وہ واسطے تھے بھی نہیں، انہوں نے خود بنا لیے تھے۔ جیسے نبی خود بنانا کفر و شرک ہے، اسی طرح اللہ کے حضور حاضری کے لیے یا مدد کے وسیلے اور ذریعے کے لیے کسی کو واسطہ گڑھ لینا یہ بھی کفر و شرک ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک وہ وزیر اعظم ہوتا ہے جو منتخب ہوتا ہے، اس کو پوری قوم نے سلیکٹ کیا کہ یہ وزیر اعظم ہے۔ اب اس کو وزیر اعظم ماننا اس ملک کے آئین کے مطابق ہے، اور ایک بندہ ویسے ہی کھڑا ہو جائے کہ نہیں جی میں بھی وزیر اعظم، میں نے اپنا وزیر اعظم یہ بنا لیا، تو وہ آئین سے غداری ہوگی، اس لیے کہ وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں، وزیر اعظم نہیں، اس کو تم نے خود کیسے گڑھ لیا؟ اب جن سے وہ مدد طلب کرتے تھے ان کو انہوں نے خود گڑھا ہوا تھا، وہ اپنے بنائے ہوئے تھے، اور جن کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے گڑھے ہوئے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ قد جاءکم من اللہ نور، وہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور صالحین ہیں، وہ اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ فرق ہے ان میں اور مسلمانوں میں۔ لیکن جب شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں تو ان کی پرواز تو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اس زمانے کے مشرک بھی ایسے تھے اور آج کے مشرک جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ ایک ہی بات ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی سے وسیلہ مانگنا مدد یہ جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا۔ یہاں یہ سورہ قصص کی آیت 15 ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور لفظ ہے استغاثہ۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَظَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت باہر نکلے تو بنی اسرائیل کا ایک آدمی اور ایک فرعونی تھا، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا وہ ذرا غالب آ رہا تھا اسرائیلی آدمی کے اوپر، تو جو اسرائیلی تھا اس نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مدد طلب کی۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میری مدد کریں اس کے خلاف۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے مدد طلب کرنی سرے سے جائز ہی نہ ہوتی تو جب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے کہ یہ اس نے شرکیہ کام کیا ہے، مگر اس نے شرکیہ کام اس لیے نہیں کیا تھا، نہ یہ شرکیہ بنتا ہے، نہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو محض ذریعہ اور واسطہ سمجھ رہا تھا۔ یہاں ایک بات میں پھر کلیئر کر دوں، اگر یہ مدد مانگنے والا موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے، وہ ان کو سمجھ لیتا کہ یہ خود بخود مدد کرتے ہیں، اور ان کا مدد کرنا میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے اللہ میری مدد کر رہا ہے۔ وہ زندہ بھی تھے، قریب بھی تھے، موجود بھی تھے، سن بھی رہے تھے، لیکن مدد طلب کرنے والا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ، جب اس نے استغاثہ کیا ان سے، اگر اس کی نظریہ نیت یہ ہوتی کہ یہ میرے خدا ہیں تو کیا ان سے مدد طلب کرنا جائز ہوتا؟ نہیں، کفر و شرک ہوتا۔ وہاں مردہ اور زندہ کی کوئی بات نہیں تھی، وہاں حاضر موجود کی بات نہیں تھی، اعتقاد کی بات تھی کہ وہ کیا سمجھ کر ان سے مدد طلب کر رہا ہے۔ تو جب انہوں نے مدد طلب کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی، تو معنی یہ نکلا کہ اللہ کے انبیاء اور صالحین مدد کرتے ہیں۔ وہ میں نے ابتدا میں بات کی تھی فوق الاسباب اور تحت الاسباب کی، کہ ایک مدد وہ جیسے پانی کا گلاس دے دیں، اور ایک وہ جو انسان کی طاقت میں نہیں ہوتی، وہ مدد انبیاء سے طلب کی جاتی ہے، وہ مدد صالحین سے طلب کی جاتی ہے۔
اب میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں۔ انبیاء سے کس قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے؟ صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم موجود ہے، وہاں ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ اب یہاں جو پانی مانگا ہے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا۔ اس پانی سے مراد یہ طلب کرنا نہیں تھا کہ وہاں ایک ٹب پڑا ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ یہ ذرا گلاس میں پانی ڈال کر ہمیں دے دیں۔ یہ نہیں تھی، یہ ود ان نیچر ہے، یہ تحت الاسباب ہے، یہ عادیہ ہے، یہ مدد نہیں تھی، بلکہ وہاں سرے سے پانی موجود ہی نہیں تھا اس صحرا کے اندر، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی دے دو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کر رہے ہیں، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ اب یہ سپر نیچر ہے، یہ ود ان نیچر نہیں ہے، یہ فوق الاسباب ہے، یہ امور غیر عادیہ میں سے ہے، یہ وہ نہیں جس کا پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی سے کہنا پانی کا گلاس کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے طلب کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی اور حکم دیا کہ کیا کر اضرب بعصاک الحجر، پتھر کے اوپر اپنے عصے کو مار دے۔ جب انہوں نے مارا تو 12 چشمے پانی کے نکل آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کر کے دکھایا وہ عام لوگوں کے کرنے کے دائرہ کار سے باہر تھا، اور جو انہوں نے سوال کیا وہ بھی دائرہ کار سے باہر تھا۔ معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام سے جب مدد طلب کی جاتی ہے تو وہ اس قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے جو انسانوں کی طاقت سے باہر مدد ہوتی ہے، ورنہ ان کو تو ایسی مدد نہیں طلب کرنی چاہیے تھی۔ اب اگر ہمارے دوستوں میں سے وہاں کوئی ہوتا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مدد وہ طلب کریں جو انسانوں کی طاقت میں ہے، جو باہر انسانوں کی طاقت سے باہر ہے، سپر نیچر ہے، وہ تو اللہ کے حضور طلب کرنی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی وہاں موجود ہوتا تو جب انہوں نے آ کر یہ کہا تھا نا کہ آپ ہمیں پانی دیں صحرا کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا ان سے، وہ فرماتے دیکھو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو شارک کے قریب ہے، آپ ایسا کریں سجدے میں پڑ جائیں، میں بھی سجدے میں پڑھتا ہوں، آپ بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، میں بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ معلوم نہیں اللہ کس کی سن لے، اللہ جس کی سن لے، مگر انہوں نے دعا کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے جب موسیٰ سے طلب کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں مصر کے اندر فرعون کے سامنے وہ سارے کام ہوتے ہوئے دیکھ آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مارا وہ پانی آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا، وہ رستہ بن چکا تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ آئے تھے، وہ نبی کی طاقت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے نبی سے وہ مدد طلب کی جو کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا، وہ بڑی مدد تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ کر دی۔ تو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ عوام سے مدد طلب کرنا وہ ود ان نیچر ہوتا ہے اور انبیاء سے سپر نیچر ہوتا ہے، وہ امور غیر عادیہ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات پھر میں بات کلیئر کرتا ہوں، جب مشرک یہ بات مدد مانگتے تھے اپنے معبودان باطلہ سے، تو وہاں پر ان کا مدد مانگنا یہ تھا کہ یہ خود بخود کریں گے، اور وہ ذریعہ اور سبب نہیں تھے، ان کو ذریعہ اور سبب نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ اور سبب مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اب ہم نسبت کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکال دیا، ان کو پانی عطا فرما دیا۔ جب یہ بات کہیں گے تو اس کی محض نسبت مدد کی کسب کے اعتبار سے ہوگی۔ کسب کا معنی یہ ہے کہ یہ بات، یہ معجزہ ان سے ظاہر ہوا، لیکن یہ معجزہ پیسہ پیدا کس نے کیا، خلق کس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کی دو نسبتیں ہو گئیں،
ایک ظاہر ہونے کی نسبت ہو گئی اور ایک پیدا کرنے کی نسبت ہو گئی۔ جب پیدا کرنے کی بات ہوگی تو وہ رب العالمین کی ہوگی، اور جب اس کا ذریعہ اور سبب اور کس قسم سے وہ نکلا ہے جب یہ بات ہوگی تو یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات ہوگی۔ تو یہ انبیاء کی طرف جو مدد کی نسبت ہوتی ہے وہ محض ذریعہ اور واسطہ اور سبب کی ہوتی ہے، اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے، اگر نبی سے ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اگر کرامت سے ہو تو وہ ولی سے ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہو گیا، یہ تو کرامت ہو گئی، یہ تو دلیل نہ بنی۔ کیوں نہ دلیل بنی؟ اس کا نام اسلام نے معجزہ یا کرامت رکھا ہے، مگر اس کا اظہار تو ان کی قدرت سے ہوا ہے نا، یعنی جب اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کا ظاہر ہوا، بس اس کا نام معجزہ ہے، انہوں نے کر کے تو دکھا دیا نا، ہوا تو ہے نا یہ کام، سپر نیچر میں طاقت طلب تو کی گئی ہے نا، اور اس کا اظہار ہوا ہے۔ اب آگے میں آپ کو اس سے بھی ایک بڑی بات بتانے والا ہوں۔ یہ تھا ایک نبی کا کام جو انہوں نے سپر نیچر کر دکھایا۔ کس قسم کی نبیوں سے طاقت طلب کی جاتی ہے؟ اور اب میں آپ کو ولی کی بات بتاتا ہوں۔ سورہ نمل کے اندر یہ طویل قصہ ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، کہ یمن کی کوئین بادشاہ ان کے پاس پہنچنے والی تھی، تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل اور آیت 38، قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے کہا اے میرے درباریوں، کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کر آئے، مسلمان ہو کر آئے، تم اس کا تخت یمن سے میرے پاس لے آؤ۔ اگر مفسرین کی تفسیر مجھے اجازت دیں یہاں پر استعمال کرنے کی، تو ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام اس وقت دمشق میں تھے یا القدس میں تھے یا طائف میں تھے، لیکن یمن سے وہ بہت دور تھے جہاں ملکہ بلقیس کا تخت تھا۔ تو وہ درباریوں سے فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے۔ اب یہاں میں سوالیہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جو مدد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے صحابہ سے، اپنے درباریوں سے طلب کر رہے ہیں، کیا یہ ود ان نیچر ہے یا یہ سپر نیچر ہے؟ کیا یہ تحت الاسباب ہے یا یہ فوق الاسباب ہے؟ کیا یہ امور عادیہ ہیں یا غیر عادیہ ہیں؟ کیا یہ انسانوں کے طاقت کی اندر کی بات ہے یا انسانوں کے طاقت کی باہر کی بات ہے؟ کون ہے عام انسان جو ہزاروں میل دور سے تخت اٹھا کر لے آئے ان کے آنے سے پہلے؟ تو اگر جو انسانی طاقت سے باہر بات ہو، اگر اس کے لیے کسی سے مدد مانگنا جائز ہی نہ ہو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ طاقت، یہ جو مدد تھی، یہ طلب ہی کیوں تھی؟ یہ تو سب سے بڑا شرک نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کر ڈالا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کنفرم فرما دیا۔ تو کیا سلیمان علیہ السلام اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ غیر اللہ سے، اس کی طاقت سے بڑھ کر طلب کرنا یہ شرک ہوتا ہے؟ کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون ہے وہ جو لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ درباریوں میں ایک جن تھا، عفریت، بڑا جن، کہنے لگا انا آتیک بہ، میں یہ کام کر دکھاؤں گا، لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، اتنی دیر میں کہ یہ آپ کی مجلس جو ہے نا، یہ ختم ہونے سے پہلے یا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مفسرین اس کے دو معنی کرتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا۔ ظاہری الفاظ کا بھی یہی میننگ ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور ساتھ وہ کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں بڑا طاقت والا ہوں، یہ میں کام کر سکتا ہوں۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی دیر ہے. اب یہ جن جو تھا یہ تھا جن، اور وہی مجلس میں ایک اللہ تعالیٰ کا ولی بیٹھا ہوا تھا. علامہ ابن کثیر اور امام طبری، قرطبی اور امام علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ اس کا نام آصف تھا، نام سے بحث نہیں. قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ تھا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تھا. وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت یمن سے لے آؤں گا آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو جھپکا اور وہ تخت جو تھا وہ آنکھ کی جھپکنے میں لے آیا اور لا کر کہنے لگا قال ھذا من فضل ربی، قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے. ایک طرف جن تھا، ایک طرف ولی تھا، تو روحانیت کی اور جنات کا مقابلہ تھا. تو ولی جو تھا اس کی طاقت اتنی بڑی تھی کہ وہ جن سے کروڑوں گنا زیادہ اس کی طاقت تھی، اور وہ تخت لے آیا اور آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے اس سے طلب کی، مدد مانگی. انسانوں کی طاقت میں یہ بات نہیں تھی، حتیٰ کہ جن کی طاقت میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ کام جو انسانوں کی طاقت میں نہ ہو اس کے لیے اللہ والے سے مدد طلب کرنا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. یہاں پر ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں. کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت کیوں نہ لے آئے، انہوں نے مدد کیوں طلب کی، ولی سے کیوں مدد طلب کی، وہ خود تو نبی تھے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ نبی تھے اور وہ لا سکتے تھے، کیونکہ نبی کی طاقت ولی سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن انہوں نے ولی سے مدد طلب اس لیے کی، فرض کریں آصف بن برخیہ جو وہاں ولی تھا، اگر وہ کہہ دیتا سیدنا سلیمان علیہ السلام سے، یوں عرض کرتا کہ حضور آپ لے آئیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ تخت لے آئیں، پھر بھی بات وہ باقی تھی کہ آصف نے سلیمان علیہ السلام سے یوں کہا ہوتا کہ آپ وہ کام کر دکھائیں یا وہ کام کریں جو انسانوں کی طاقت میں نہیں ہوتا، پھر بھی وہ سوال تھا. اگر آصف کہتا اور سلیمان علیہ السلام لے آتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا سنت نہ بنتا، کیونکہ سنت صرف نبی کے فعل سے بنتی ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نہ فرمایا، تو انبیاء اور اولیاء سے تحت الاسباب نہیں فوق الاسباب بڑے کاموں میں مدد طلب کرنا اور ان سے مانگنا یہ سنت بن گیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا. ایک بات کسی کے ذہن میں اور آ سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ تو پہلی امتوں کے تھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ تو پہلی امتوں کے تھے، تو اب ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے؟ ہاں ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، اس لیے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے وہ کام جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نسخ نہ فرمایا ہو، ان کی جگہ کوئی اور حکم نہ آیا ہو، تو یہ اصول ہے کہ وہ کام امت محمدیہ کے لیے بھی جائز ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سنت قائم فرما دی. اب یہ میں نے آپ کے سامنے 2 قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ تلاوت کی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں سپر نیچر میں اور فوق الاسباب اور امور عادیہ غیر عادیہ میں کسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. ایک مثال قرآن کریم سے اور، ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. سپر نیچر میں جو انسانوں کی طاقت میں نہیں ہے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی نظر چلی گئی تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر جا کر ڈال دو. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو وہ قمیض لانے والا لایا، اس نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر جب جا ڈالی تو آپ کی وہ گئی ہوئی نظر جو تھی وہ واپس آ گئی. اب کیا یہ نارمل روٹین میں آتا ہے؟ یہ تحت الاسباب میں آتا ہے
کہ کسی کرتے سے یہ کام لیا جائے کہ کسی کی گئی ہوئی نظر جو ہے وہ واپس آ جائے. کیا یہ امور عادیہ میں ہے؟ کیا ہم یہ ہر روز کام کرتے ہیں؟ کیا یہ عام انسانوں کی طاقت میں ہے؟ نہیں، یہ غیر امور عادیہ میں سے ہے، یہ سپر نیچر ہے، یہ فوق الاسباب ہے. تو فوق الاسباب میں کرتے سے، اور جو کرتا لے کر گیا اس نے جا کر دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، اس نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ اس نے کرتا رکھا تو کرتے کی برکت سے سپر نیچر اس کے اندر، غیر عمودی عادیہ اس کے اندر یوں پیدا ہو گیا، اس کی طاقت سے ان کی نظر واپس آ گئی. اگر نبی کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کیور کر سکتا ہے تو وہ نبی کی ذات کیوں کیور نہیں کر سکتے؟ لیکن فرق یہ تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ رکھ دو، وہ جانتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ کرتا محض سبب ہے، اس کے اندر پیدا کرنے والی طاقت اور شفا پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن تحت الاسباب میں نہیں، یہ فوق الاسباب میں تھا. اسی طرح انبیاء اور اولیاء علیہ السلام صالحین سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ سپر نیچر میں بڑی چیزوں میں ہوتی ہے، اور اس کا جواز قرآن کریم میں موجود ہے. میں نے ایک بار یہ بات کہیں سنائی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک آدھ بار تو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. میں نے کہا ایک آدھ بار کا کیا مطلب ہوا؟ کیا شرک کی کسی ایک جگہ اجازت ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بیان فرما دے اور اس کا رد نہ کرے؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کی گستاخی کتنی بار کی تھی؟ ایک ہی بار کی تھی نا، تو بس وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی وقت بھی شرک کی اجازت کبھی نہیں دی. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے مدد طلب ہی نہیں کر سکتے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض سے مدد طلب کرنا اور قمیض کو اس ذریعے سے استعمال فرمانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا آصف بن برقیہ سے مدد طلب کر کے سنت کا قائم کرنا، حضرت بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طلب کرنا، قرآن کریم میں بہت سی اس کی مثالیں ہیں، اور ملائکہ کا مدد کرنا. تو یہ غیر اللہ جو ہیں ان ساروں نے یہ کام کر دکھائے جو سپر نیچر ہیں، پھر تو سارا قرآن شرک سے بھر گیا. نہیں، بات اتنی ہے کہ آپ کی نظر سبب پر ہے یا خالق کے اوپر ہے، بس یہاں بات آ کر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مجھے یہاں پر اب بات وہ یہ رہ جائے گی باقی کہ کیا کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس سے بھی طلب کی جا سکتی ہے جب اس کی قبر پر یا اس کا نام لے کر نعرہ مار کر اس کو بلا کر پکار کر جب کہا جاتا ہے تو وہ مراد معبود نہیں ہوتا، اس کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، وہ محض ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ قبروں کے اندر ہو یا قبروں کے باہر ہو. بات اعتقاد کی ہے، زندہ اور مردہ کی بات نہیں ہے. کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، اگر کرامن کاتبین کو معبود سمجھ کر وہ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں تو مانگا جائے اور ان سے طلب کیا جائے معبود سمجھ کر، وہ کفر ہوگا. اسی طرح اہل قبور جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں وہ ایک دوسرا موضوع انشاءاللہ وہ دوسرے مقام پر بیان ہوگا. میں اپنے بیان کو اس بات سے ختم کرتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس ایک ہندوؤں کا عالم جو تھا برہمن وہ آیا. اس نے آ کر کہا کہ آپ قبروں سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم بتوں سے، اور ہم میں اور عام میں کیا فرق؟ تو یہ برہمنی سوچ ہے کہ بتوں کو اور اہل قبور کو ایک ہی جگہ تولنا، ایک جگہ رکھنا، یہ برہمنی سوچ ہے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا وہ بڑا تفصیل طلب ہے، بس اس کا آخری جملہ ٹائم مجھے الاؤ نہیں کر رہا. وہ یہ ہے، وہ کہنے لگے کہ اہل قبور جو ہیں وہ ان کے اندر روح تھی، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی روح کا تعلق ان کے ساتھ ہے، اور بتوں میں تو کبھی کوئی روح نہیں رہی، اور ہم ان کو محض وسیلہ سمجھتے ہیں اور تم ان کو اصل سمجھ کر ان سے طلب کرتے ہو. تو یہ برہمنی سوچ ہے جو اس قسم کی سوچ ہوتی ہے. میں نے مدد کے معاملے میں جو کچھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.